1000 بار کہا ہے میرے کمرے کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں، لیکن میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب کہاں سے ڈھونڈیں میں فائل؟ وہ مسلسل غصے سے پورے کمرے کو چھان چکا تھا اور ہر چیز کو ادھر سے ادھر بکھیر چکا تھا، لیکن اسے اپنی مطلوبہ فائل ابھی تک نہیں ملی تھی جو کل کی میٹنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے۔ رمضان، رمیزہ وہیں سے کھڑا کھڑا غصے سے چلایا، عاشر کیا ہوا بیٹا، کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ مسز زباریہ نے اندر آتے کمرے کا حلیہ بگڑا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے کمرے کی صفائی کس نے کی تھی؟ اس کو یہاں میرے سامنے لائیں، میری اتنی امپورٹنٹ فائل یہاں سے غائب ہے۔ خان جی، ہمیں نہیں پتا آپ کی فائل کہاں ہے اور کون سی فائل کدھر گم ہوئی ہے، رمیزہ نے فوراً سے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ خان جی، میں تو اندر ہی نہیں آیا، میں تو کبھی آپ کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا، رمضان نے بھی معصومانہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری فائل کہاں چلی گئی؟ آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی؟ مما، مجھے اپنی فائل 2 منٹ کے اندر یہاں چاہیے۔ وہ پھر سے غصہ ہو رہا تھا، جبکہ مسز زباریہ اپنا سر تھامے کھڑی بیٹے کے جاہو جلال کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تو انسان اپنی چیزوں کی حفاظت خود نہیں کرتا، خود یاد نہیں رکھتا کہ اس نے کون سی چیز کہاں رکھی، اپنے علاوہ لاپرواہی کا الزام بھی دوسروں کے سر ڈال دینا کوئی عاشر خان سے سیکھے۔ اچانک ہی ہیر نے اندر آتے ہوئے دبنگ انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر عاشر کا دل چاہا تھپڑ مار کر اس کا منہ لال کر دے، کیونکہ جب سے وہ اس دنیا میں آئی تھی تب سے ہی اس کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کوئی سکون کا لمحہ نہیں ملا تھا اس کی طرف سے۔ ماما، میں فائل ڈھونڈ لوں گا، آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ سب، اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے مسز زباریہ سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں تو ڈھونڈ لیں، احسان کریں گے ہم پر، ہیر نے بھی ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، اور بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتی ہوئی رومیزہ کو اشارہ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے نکلتے ہی فوراً گھبرا کر دروازے سے باہر بھاگا۔ عاشر بیٹا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، باقی فائل کے لیے میں منیب کو بھیجتی ہوں، وہ ڈھونڈ کر دے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، مسز زباریہ بیٹے کو تحمل سے سمجھاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ خان جی، چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے صبح آپ کے کمرے میں ہیر باجی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ منیب نے ڈرتے ہوئے اسے یہ بات بتائی، جس پر عاشر کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ہیر باجی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہیر باجی نے میری جان لے لینی ہے۔ اس کی جان تو اب میں لوں گا۔ عاشر کا غصے کے مارے برا حال تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک پروجیکٹ میٹنگ کے لیے چیلنج پورا کرنے کے لیے وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو گرانے کی ہی کوشش میں لگے رہتے تھے اور اپنے بزنس کا ہی دیوالیہ نکال رہے تھے۔ You will pay for this, Miss ہیر، وہ دانت کچ کچاتے اسے سوچتے بولا۔ رمیزہ، یہ فائل لو اور جلدی سے یہاں سے غائب کر دو، اس سے پہلے کہ وہ جلاد یہاں آئے اور میرے کمرے کی تلاشی لے۔ یہ فائل یہاں نہیں رہنی چاہیے، جاؤ جلدی کرو۔ ہیر نے کمرے میں آتے ہی فائل رمیزہ کے ہاتھ تھمائی۔ ہیر باجی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر خان جی کو پتہ لگ گیا کہ ساری سازش میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں تو آپ کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی الٹا لٹکا دیں گے، رمیزہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو وہ الٹا لٹکائیں یا نہ لٹکائیں، لیکن اگر تم 2 منٹ سے پہلے یہ فائل لے کر نہیں گئی، یہاں سے دفع نہ ہوئی، تو تمہارا گلا تو میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی۔ ہیر کی غصیلی آواز پر رمیزہ نے ڈرتے ہوئے فائل کو اپنے دوپٹے کے نیچے اچھے سے چھپاتے کمرے کے باہر جانے کا رخ کیا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلتی ایک دم سے تھاڑ سے عاشر دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ رمیزہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ عاشر کا رخ ہیر کی جانب تھا اور ہیر کی نظریں رمیزہ پر۔ عاشر غصے سے ہیر کی جانب پڑھا تو رمیزہ بہت خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں ہے میری فائل؟ اب کی بار عاشر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کون سی فائل؟ لے دے کہ تم مجھ پر الزام لگانے آ گئے ہو۔ واہ عاشر خان، آپ کے بھی کیا کہنے،
ہیر نے منہ بناتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا تو عاشر نے اس کی کلائی کو جکڑے اس کی کمر کے پیچھے مروڑا کہ ہیر کی چیخ نکل گئی۔ شیبی آواز نہ نکلے۔ وہ اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چپ کروا گیا، جبکہ اس کی کلائی بری طرح دکھنے لگی تھی۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ چپ چاپ مجھے فائل واپس کر دو، نہیں تو اپنی فائل ڈھونڈنے کے لیے میں تمہارے کمرے کا ستیہ ناش کر دوں گا، اسے اچھی خاصی دھمکی لگاتے ہوئے بولا عاشر خان۔ اگر تم نے میرے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تایا جان سے کہہ کر تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ بھی بنا ڈرے تب کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اوہ ایسی بات ہے تو چلو پھر دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ عاشر اسے کلائی سے تھامے اس کے کبرٹ کی جانب بڑھا اور جھٹ سے کبرٹ کے پٹ کھولتے اس کی ترتیب سے رکھے گئے سب کپڑوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا گیا۔ ہیر منہ کھولے صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اگلی پیش قدمی اس کے دوسری کبرٹ کی جانب تھی جہاں اس کی پرسنل چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ لڑکیوں کی پرائیویسی میں کون غصہ ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنے کبرٹ کی جانب بڑھنے سے روک گئی۔ میں بذات خود عاشر خان ہیر خان کے کبرٹ میں گھسوں گا جب تک میری فائل نہیں مل جاتی۔ وہ اسے ایک طرف کرتے ہوئے کبرٹ کے پٹ کھول گیا۔ نہیں، میرے پاس تمہاری کوئی فائل۔ مت کرو یار، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے خود ہی پیچھے کی طرف گرنے لگی جب عاشر نے اس کے کبرٹ میں اس کی پرائیویٹ چیزیں دیکھتے ہوئے لب بھینچتے زور سے کبرٹ کا پٹ واپس بند کر گیا۔ ہیر نے سٹ پٹا کر فوراً اس کے کبرٹ کے آگے کھڑے ہوتے اسے گھورا۔ ایک بات یاد رکھنا ہیر خان، اگر مجھے ذرا بھی یہ پتہ چلا کہ میری فائل غائب ہونے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو آئی سویر میں تمہارا کیا حال کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بہت قریب ہوتا 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا اسے سخت گھوری سے نوازتے ہوئے بولا، اچھا کیا کر لو گے تم؟ اب وہ بھی فارم میں آئی۔ وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا اور یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اسے سرد انداز میں دھمکاتا پیچھے ہٹتا باہر نکل گیا تو ہیر نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم تو کیا، تمہارے اگلے پچھلے بھی اس فائل تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ کچھ دیر پہلے کے عاشر خان کی حرکت یاد کرتے اسے دل ہی دل میں کوسنے لگی جس نے اس کے سارے کبرٹ کو پل میں ملیا میٹ کر دیا۔ کھڑوس کہیں کا، بے شرم خان، وہ بلبلا اٹھی، جبکہ دوسری طرف عاشر خان نے ساری رات بیٹھ کر وہ فائل دوبارہ بنائی تھی۔ 1 سیکنڈ بھی اس نے نیند نہیں لی تھی، ساری رات کافی کے مگ پیتا رہا اور کام کرتا رہا۔ کل اسے فائل اپنی میٹنگ کے لیے ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ فائل وہ نہ کریٹ کر سکا تو ایک بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس صورت میں قاعدے کے مطابق CEO کی سیٹ پہ ہیر خان نے بیٹھنا تھا۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ عاشر خان کو مل جاتا تو پھر وہ اپنی سیٹ اور اپنے عہدے پہ برقرار رہتا۔ بات اب ہار جیت کی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو بری طرح سے ٹکر دینے والے تھے۔ ایک طرف ہیر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی تو دوسری طرف عاشر اپنی نیند کو بھگائے اپنی فائل کو مکمل کرنے میں بیزی تھا۔ اور پھر صبح فجر کچھ دیر پہلے وہ اپنا کام مکمل کرتا ایک بھرپور انگڑائی لیتا، لیپ ٹاپ بند کر گیا، سارا سامان ایک طرف کرتے، موبائل پر میٹنگ سے 1 گھنٹے پہلے کا الارم لگاتے وہ بستر پر گرنے والے انداز میں لیٹا تھا اور آندھے منہ لیٹے ہی اس نے آنکھیں موند لی۔ مس ہیر خان، تمہیں یہ 1 رات بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اس کی 1 رات کے بدلے تمہیں 10 راتیں نہ جگایا تو میرا نام بھی عاشر احمد خان نہیں۔ وہ نیند میں جاتا بھی ہیر کو دھمکیاں لگانا نہیں بھولا تھا۔ کیوں راستہ روکا ہے؟ عاصم شاہ نے گھوری اپنی چھوٹی سی منکوہا پر ڈالی جس کے آئے دن فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ منہ بناتے بولی، میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے۔ خان ویٹ کر رہا ہوگا، بہت اہم میٹنگ ہے آج۔ وہ اسے سر سے اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھا تو وہ پھر راہ میں حائل ہوئی۔ مجھے وہ گولڈ کے کنگن چاہیے شاہ جی، میرا اپنے نیچے والا ہونٹ لٹکاتے لاٹ سے کہا۔ رات کو اس نے موبائل پر ایک ایپ میں گولڈ کے کنگن دیکھ لیے جن کی مالیت 40 لاکھ تھی۔
اور اس کی معصوم سی منگوہا کو وہ ہر حال میں چاہیے تھے. جیسے یہ لگتا تھا کہ پیسے تو پیڑ پر اگتے ہیں. میرا فضول کی ضد مت کرو، ہٹو راستے سے. اب کی بار وہ اسے خود سائڈ پہ کرتا ڈپٹ گیا. آپ بہت برے ہیں شاہ جی، وہ نم لہجے میں بولی. شاہ کو تو میٹر ہی گھوم گیا اور غصے سے اس کی جانب پلٹا تھا. میں اگر برا ہوں نا تو باپ سے کہنا تھا کوئی اچھا سا کروا دیتے جس کی ملیں ہوتی اور بلینئر ہوتا اور تمہاری ہر خوشی پورا کرتا، جو میں نہیں کر پا رہا کیونکہ عاصم شاہ حق حلال کی کمائی پر یقین رکھتا ہے، اور اپنی حق حلال کی کمائی میں تمہاری یہ خواہش تو پوری نہیں کر سکتا. سمجھی تم؟ وہ قدرے اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ میرب سہم گئی اور اندر سے باہر آتے محمود شاہ بھی وہیں تھم گئے. عاصم شاہ اپنی کہتے جا چکا تھا جبکہ میرب ابھی بھی وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھ رہی تھی. جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا اس کے جاتے ہی آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے. میرب بچے، اس کے بابا نے اسے پکارا تو وہ فوراً آنسو پہنچ سے ان کی طرف مڑی. جی بابا سائیں. وہ نازک نین نقش والی معصوم سی چلبلی سی میرب اکثر عاصم شاہ کو غصہ دلا جایا کرتی تھی. بچے، کیوں تنگ کرتی ہے اسے؟ صبح صبح آفس جا رہا ہوتا ہے، مت تنگ کیا کرو اسے. کیا چاہیے میری بیٹی کو، مجھے بتا. وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھنے لگے. اس کے باپ کے پاس بھی کوئی خاص وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی یہ خواہش بآسانی پوری کر لیتے، لیکن باپ کا دل تو تھا نا، اور باپ بیٹیوں کے لیے پوری دنیا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، کیونکہ باپ چاہے خود کو بیچ ہی کیوں نہ دے اپنی شہزادی بیٹی کی خواہش ضرور پوری کرتا ہے. ارے بابا سائیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو بس ایسے ہی انہیں تنگ کر رہے تھے. جب وہ ہماری بات سے چڑ کھاتے ہیں تو سچ میں بہت پیارے لگتے ہیں، بالکل برف کا گولا. اب کی بار وہ ہنستے ہوئے عاصم کے بارے میں بات کر رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں کی نمی نہ چھپ سکی. چلو پھر جلدی سے کڑکدار چائے پلاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے. محمود شاہ نے بیٹی کو مزید آزمائش میں نہ ڈالتے ہوئے کچن کی جانب بھیج دیا. یہ شاہ ہاؤس تھا، مسعود اور محمود شاہ کا ڈبل سٹوری شاہ ہاؤس، جو بہت بڑا نہ تھا تو بہت چھوٹا بھی نہ تھا. زندگی گزارنے کی ہر طرح کی آسائش یہاں پر موجود تھی. مسعود صاحب کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب سے وہ گھر پر ہی رہنے لگے تھے. اوپر کے پورشن میں زبیدہ، میرب اور محمود صاحب رہتے تھے اور نیچے میں مسعود صاحب اور ان کا بیٹا عاصم شاہ. محمود شاہ اور مسعود شاہ دونوں بھائیوں کی آپس میں گاڑی چنتی تھی. یہی وجہ تھی کہ مسعود صاحب کی خواہش پہ 2 ماہ پہلے ہی نٹ کھٹ سی میرب کا نکاح عاصم سے ہو گیا. دونوں میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا. وہ اکثر عاصم سے چھوٹی موٹی خواہشیں کرتی رہتی تھی، کبھی کچھ مانگتی کبھی کچھ، اور عاصم بھی ماتھے پر بل نہیں لاتا تھا. پر اب کچھ زیادہ ہونے لگا تھا اور وہ کچھ اپسٹ ہو گیا تھا اس رشتے سے. اسے لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کو شاید گھر والوں نے زور زبردستی ایک دوسرے کے پلے باندھ دیا ہو. آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا تو سامنے ہی عاشر خان کھڑا دکھائی دیا. عاصم دماغ سے ساری سوچیں نکالتا سر جھٹکتا اس کی جانب بڑھ گیا. میٹنگ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی تھی. دونوں کچھ اہم پوائنٹس پر ڈسکس کرتے میٹنگ روم کی جانب بڑھ گئے جہاں ہیر پہلے سے موجود تھی. اسے دیکھ عاشر نے لب بھینچے اور نظر انداز کرتے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. دادا جان کے ساتھ اپنے بابا اور چچا کو بھی وہاں آتے دیکھ وہ مسکرایا اور میٹنگ سٹارٹ ہوئی. ہیر جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ فائل نہ ہونے کے بنا پر وہ کچھ بھی پریزنٹ نہیں کر پائے گا، اس کے برعکس اس کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹیشن دیتے دیکھ ہیر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے. اور پھر وہی ہوا. عاشر نے اپنا بیسٹ دے کر اپنی سیٹ پہ خود کو برقرار رکھا. پروجیکٹ بھی مل گیا اور سی ای او کی سیٹ پہ، اور ہیر منہ دیکھتی رہ گئی. میٹنگ ختم ہوتے ہی ہال کے اندر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. عاشر خان نے پرسکون غرور کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سامنے بیٹھے بورڈ ممبرز نے اسے تعریف بھری نظروں سے دیکھا. ہیر کی ساری امیدیں اس لمحے زمیں بوس ہو گئیں. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عاشر نے پوری رات جاگ کر وہ فائل دوبارہ تیار بھی کر لی ہوگی اور اتنی مضبوط پریزنٹیشن بھی دے دے گا. وہ اندر ہی اندر کھولتی رہی مگر چہرے پر مصنوعی نارمل سی شکل چپکا کر بیٹھی رہی. بورڈ ہیڈ نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ پروجیکٹ عاشر خان کو مل رہا ہے
اور اسی کے ساتھ وہ اپنی سیٹ یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن برقرار رکھے گا۔ سب نے تالیاں بجا کر خیر مقدم کیا، جبکہ ہیر کے گلے میں جیسے کانٹے اٹک گئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہار گئی ہے۔ عاشر اٹھ کر جیسے ہی باہر نکلا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف ہیر تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکی۔ عاشر جیسے ہی کار پارکنگ کی طرف بڑھا، ہیر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور دانت پیستے اسے دیکھا۔ تم اتنی جلدی خوش ہو رہے ہو عاشر خان؟ عاشر نے بے نیازی سے اس کی طرف دیکھا۔ مس ہیر خان، کچھ جیتیں قسمت سے ہوتی ہیں اور کچھ محنت سے۔ تمہارے کیس میں قسمت نے بھی ساتھ نہیں دیا اور محنت تم نے بہرحال کرنی نہیں دی۔ ہیر کا دماغ غصے سے جھنجھنا اٹھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بس CEO بن گئے تو خود کو دنیا کا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا۔ عاشر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ بادشاہ ہوں نہیں، بن گیا ہوں، اور تم ابھی بھی وہی ہو جو ہمیشہ سے تھی، مجھ سے ایک قدم پیچھے۔ ہیر کی سانسیں تیز ہوئیں۔ میں تمہیں چین سے سیٹ پر ٹکنے نہیں دوں گی عاشر خان، وہ دبا دبا چلائی تو عاشر نے سینے پر ہاتھ باندھتے اپنی ہنسی دبائی۔ پہلے اپنا رتبہ تو دیکھ لو مس ہیر، تم اب میرے نیچے آتی ہو۔ ہیر کی آنکھیں حیران ہو کر پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عاشر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا جہاں نیا آرگنائزیشنل چارٹ کھلا۔ مبارک ہو، تمہارا نیا رتبہ COO، چیف آپریٹنگ آفیسر۔ ہیر کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یعنی وہ عاشر کے ماتحت تھی۔ عاشر نے اسے دیکھ ہنکارا بھرا۔ اب تم میرے تحت رپورٹ کرو گی مس ہیر۔ تم نے رات کو میری نیند خراب کی ہے نا؟ وہ آئی بروز ریز کرتا بولا۔ اب دیکھو، میں تمہاری ہر صبح، ہر شام اور دن رات برباد نہ کروں تب میرا نام بھی عاشر خان نہیں۔ ہیر نے غصے سے دانت پیسے۔ تم بدتمیز خود پسند انسان ہو۔ عاشر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تم میری ماتحت۔ طنز کے تیر برساتا وہ گاڑی میں بیٹھا جا چکا تھا۔ ہیر کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، مگر حقیقت یہی تھی۔ عاشر اب بھی CEO تھا اور وہ اس کے ماتحت۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہیر کو کچھ بڑا سوچنا تھا۔ عاصم کے ساتھ وہ ایک ہوٹل میں بزنس میٹنگ کے لیے موجود تھا اور کافی دیر بعد وہ فری ہوا تو وہیں دونوں نے ایک ساتھ لنچ کر لیا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب؟ آج کچھ زیادہ ہی چپ چپ لگ رہے ہیں۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ عاشر نے اس کی خاموشی نوٹ کر لی۔ عاشر اور عاصم میٹرک کلاس سے فرینڈز تھے اور ان کی دوستی کو 12 سال ہو گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جان لے بھی سکتے تھے۔ نہیں یار، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی۔ وہ کافی کا سپ لیتا مسکرایا۔ اسے میرب کے حوالے سے عاشر سے کوئی بات کرنا مناسب نہ لگا۔ جو بھی تھا وہ اس کی عزت تھی اور بہن بیٹیوں کو ڈسکس کرنا نہ عاشر کو پسند تھا نہ عاصم کو۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کرتے کہ عاشر کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اسے ایک میسج ریسیو ہوا، دادا جان کی طرف سے تھا، جنہوں نے آج رات ایک گرینڈ پارٹی ارینج کی تھی جس میں وہ اپنے پوتے کو سب سے متعارف کروانا چاہتے تھے جو ان کا فخر تھا۔ عاشر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یقیناً یہ خبر ہیر خان پہ پہاڑ بن کر ٹوٹنے والی تھی۔ ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں وہ اسے سونپنے والا تھا تاکہ اس کی اکڑ کو توڑ سکے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کون ہار باندھتا ہے، جبکہ ابھی تک تو دونوں ہی کے دماغ 7ویں آسمان پر تھے۔ عاشر نے عاصم کو بما فیملی انوائٹ کیا تھا لیکن وہ میرب کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، پر عاصم کے اصرار سے اسے میرب کو کہنا پڑا۔ اس کے روم کی طرف بڑھا تو ایک پل کو تھم گیا۔ بنا دستک کے جانا مناسب نہ لگا۔ دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو میرب کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ 2 منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے واپس پلٹنے لگا کہ ایک دم وہ باتھ روم سے شاور لیے بنا دوپٹے کے باہر نکلی۔ اس کا کندن سا سراپا دیکھتے عاصم اسٹل ہوتا، دل کی دھڑکن کو روکتا محسوس کر رہا تھا۔ میرب بھی اسے دیکھ ایک پل کو تھم گئی۔ پنک لباس، جسم گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ چپک رہا تھا۔ رہی صحیح کسر گیلے بالوں نے نکال دی تھی۔ میرب کو اپنا آپ بہت آکورڈ سا لگا اور پلکیں جھکا لیں اور دماغ لڑانے لگی۔ آخر دوپٹہ کہاں رکھا ہوگا؟ عاصم اس کی نروسنس اور گھبراہٹ کو دیکھتا اپنے آپ کو سنبھالے کمرے میں نظر دوڑائی اور اسے
پاس ہی دوپٹہ دکھائی دیا. اسے لیتے وہ میرب کی جانب بڑھا. یہ لو اور تیار ہو جاؤ, آج بزنس پارٹی ہے, عاشر نے انوائٹ کیا ہے. وہ دوپٹہ اچھے سے لیتی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی. پارٹی؟ لیکن کون سا ڈریس پہننا ہے؟ مجھے آئیڈیا نہیں. دونوں ایک دوسرے سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے صبح کوئی جھگڑا ہوا ہی نہ ہو. کوئی بھی پہن لو, بس ڈیسنٹ سا ہو, وہ ماتھا مسلتے بولا. پھر یہی ٹھیک ہے. وہ اپنے اس لباس کو بغور دیکھتے بولی. نہیں, ہرگز نہیں. اس پنک سے سادہ سے ڈریس میں وہ حشر سامانیاں بکھیر رہی تھی. عاصم کیسے اسے کسی کے سامنے ایسے جانے دیتا؟ میرے پاس ایسے ہی ڈریس ہیں سارے. ایک منٹ, ایک بلو فراک بھی ہے. وہ فوراً کبڈ کی جانب بڑھتے اسے ایک فراک نکال کر دکھانے لگی. ٹھیک ہے, یہ شال بھی لینا ساتھ. وہ کہنا نہ بھولا. ظاہری سی بات ہے. آدھے گھنٹے تک آ جاؤ باہر, میں ویٹ کر رہا ہوں. وہ کہتا باہر نکل گیا, جبکہ میرا اب مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگی. پارٹی کی رونقیں عروج پر تھیں. بڑے بڑے بزنس مین وہاں موجود تھے. ہر ایک کی نگاہ اس کامیابی کے ستارے پر تھی جس نے راتوں رات اپنی کمپنی کو عروج کی بلندیوں پر پہنچایا تھا. وہ اپنے دادا جان کا فخر اور باپ کا مان تھا. دادا جان سب اس کا تعارف کروا رہے تھے, جبکہ وہیں دور ہیر کھڑی اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے وہاں سے ہٹا کے خود اس کی جگہ لے لے. کیک کٹ کیا جانے لگا تو دادا جان نے اسے بھی وہیں پاس بلا لیا. وہ دانت پیس تھے, بظاہر چہرے پر مسکان سجائے کھڑی تھی. عاشر نے کیک کا پیس دادا جان کی جانب بڑھایا. فائر ورکس نے ایک بہت خوبصورت سما باندھا. عاصم کے ساتھ میرب بھی وہیں کھڑی کلیپنگ کر رہی تھی. اسے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا تھا. بظاہر سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن ہیر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس نے ویٹر کو اپنے ساتھ ملایا اور نشہ آور دوا کولڈ ڈرنک میں ملاتے اسے عاشر کی طرف بھجوا دیا. اب وہ کچھ بہت برا کرنے والی تھی. یار کافی دیر ہو گئی ہے, اب چلنا چاہیے, رات بھی کافی ہو رہی ہے. عاصم نے کلائی پر بندھی رسٹ واچ پہ وقت دیکھتے کہا اور لیڈیز پورشن کی جانب نگاہ کرتے میرب کو دیکھا جو اسے دور ایک ٹیبل پر اکیلی بیٹھی دکھائی دی, جس کے چہرے پر ایک الوہی سی مسکان تھی. عاصم عاشر سے اجازت لیتا میرب کو لیے وہاں سے نکل گیا اور پھر وہیں سب کچھ بدل گیا. عاشر نے وہ نشہ آور دوا والی ڈرنک پی لی. ہیر بے تحاشا خوش تھی اور خود بھی ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگایا. نہیں جانتی تھی کہ عاشر نے ساری چال الٹ کے رکھ دی ہے. اس نے خود جو ڈرنک لی اس میں کچھ نہیں تھا, البتہ ہیر کا ڈرنک بنایا ہوا تھا, اسے ہی پلا دیا تھا. اگر وہ ویٹر خرید سکتی تھی تو کیا ہوا, وہ سب ویٹرز عاشر کے ماتحت تھے اور ہیر کی چال کو فوراً عاشر تک پہنچا دیا اور بہت آسانی سے عاشر نے اس کی چال کو اسی پر الٹا دیا. پارٹی اینڈنگ پہ تھی. بہت سے لوگ جا چکے تھے. دادا جان اور باقی لوگ سب نکل گئے تھے. عاشر کی نگاہ نے ہیر کو تلاشا. یقیناً وہ اب ہوش و حواس کھونے والی تھی. اگلے ہی پل وہ اسے ہال سے باہر جاتی دکھائی دی. اس کا لڑکھڑانا دیکھ چکا تھا. نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اس کے پیچھے لپکا. جب تک وہ باہر آیا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی. اوہ شٹ! عاشر کو افسوس ہوا اور فوراً گاڑی نکالتا اس کے پیچھے ہی گاڑی کو دوڑایا. وہ ایک پل کو نظروں سے اوجھل ہوئی, لیکن کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک درخت کے ساتھ لگی دکھائی دی. عاشر کا دل ہول اٹھا. وہ فوراً گاڑی کو روکتا باہر نکلا اور اس کی جانب لپکا. ہیر جیسے ہی ہوٹل کے ہال سے باہر نکلی اس کا سر بری طرح چکرانے لگا. یا اللہ, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں چکر آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتی گھبرائی تھی. کہیں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں پی لیا میں نے؟ اسے اپنی فکر ہوئی تو فوراً وہاں سے باہر نکلی اور گاڑی کا رخ کیا. نہیں, کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے, بس گھر پہنچ جاؤ. وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے کانپتے ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے ڈری تھی اور دل ہی دل میں رب سے دعا کرتے گاڑی سٹارٹ کر دی. گاڑی روڈ پر ڈالتے اس نے بمشکل اپنے حواس قائم رکھے, لیکن ایک زوردار چکر آنے پر وہ گاڑی سے اپنا کنٹرول کھو گئی اور گاڑی سیدھی ایک درخت سے جا ٹکرائی. اس کا سر سٹیئرنگ سے جا لگا. رہتے سہتے ہوش بھی گنوانے لگی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے اپنی جانب کھینچا. ہیر اوپن یور آئیز. اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا, جس نے ذرا سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور مسکرائی. یو بدتمیز.
یہاں بھی آ گئے؟ وہ مدہوشی میں اسے مخاطب کرتے اس کا ہاتھ پرے جھٹک گئی۔ عاشر نے اسے غصے سے دیکھا جو اوپر کو ہو کے بیٹھی گاڑی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ بچ گئی تھی، ورنہ عاشر خود کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ بیچ سڑک پہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی کہ اچانک سرد ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ وہ بری طرح لرز کر رک گئی۔ اللہ جی، یہ مینا نہ برسانا، مجھے بارش نہیں پسند۔ وہ اوپر کالے آسمان کو دیکھتی دل ہی دل میں رب سے مخاطب ہوئی، ہیر واپس آؤ۔ عاشر نے خود پر ضبط پاتے اسے پکارا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ ہیر! وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے دھاڑ کے اسے پکار گیا کہ اسی وقت موٹی بوندیں ہیر کے چہرے پر آن گری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہواؤں نے بارش کی چھل تھل مچا دی۔ ہیر کی سانسیں گہری ہوئیں۔ عاشر نے اب ضبط کی آخری حد تک جاتے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھامے کھینچا تو اس کی باہوں میں جھول گئی۔ عاشر کی مضبوط باہوں نے فوراً اسے اپنی آغوش میں بھرا اور اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ ہیر! وہ گھبرا کر پکار اٹھا، لیکن پھر بنا دیری کیے اسے باہوں میں بھرے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، اس کا سیٹ بیلٹ لگائی اور فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی کو گھر کی روڈ پر ڈال دیا۔ لیکن قسمت میں شاید کچھ اور لکھا تھا۔ آج وہ دونوں یا تو ملنے والے تھے یا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ میرب کو بالکل چپ چپ دیکھ عاصم سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس کی جانب مڑ کر بیٹھتی مسکرا کر بولی تو عاصم بھی مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ ڈرائیونگ کرتے اس نے سانگ پلے کیا تو نے زندگی میں آ کے زندگی بدل دی۔ یوں لگا جیسے دونوں کے دل کی ترجمانی ہو رہی ہو۔ تو نے پیار یوں سجا کے زندگی بدل دی۔ عاصم نے دھیرے سے میرب کا ہاتھ تھام لیا تو شرما کر چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ صبح کچھ زیادہ بھول گیا تھا، وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تو پیچھے پڑ جاتی ہوں، لیکن آپ کی ایک بات بہت بری لگی شاہ جی، وہ دھیرے سے بولتی اپنے دلی دکھ کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ عاصم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ باپ سے کہہ کے کوئی اور؟ اس کے لبوں پر فنگر رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ اس کی نرم و نازک لبوں کی نرمی کو محسوس کرتے عاصم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ غصے سے منہ سے نکلا ہے، تم جانتی ہو تمہارے لیے کتنا جنونی ہوں کہ تمہارا بال بھی نہ کسی کو دیکھنے دو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کا دل بھی دھڑکائے جا رہا تھا۔ پل بھر کو گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھاتا رہا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک لے پر دھڑک رہی تھیں۔ عجیب سے انکہے جذبے جاگ رہے تھے۔ گھر آ چکا تھا اور دونوں ہی گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے کے لمس سے خود میں ہوتی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ آج پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا، ورنہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے علاوہ وہ کچھ کرتے ہی نہ تھے۔ چلیں اندر، بالآخر عاصم ہی بول دیا۔ جی، اس کے ساتھ چلتی اندر آئی۔ گھر میں گھپ اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ چھوٹے بلبس کی روشنی اتنی ضرور تھی کہ وہ صحن سے ہوتے اپنے اپنے پورشنز کی جانب بڑھنے لگے۔ گڈ نائٹ۔ میر اپنے شال کو خود اچھے سے لپیٹتے عاصم سے کہا، تبھی تیز ہوائیں شروع ہونے لگی۔ تم جاؤ روم میں۔ وہ ارد گرد دیکھتا اسے بولتا مڑنے ہی لگا کہ ایک دم تیز بوچھاڑ نے انہیں بھگو دیا۔ عاصم ایک دم اسے تھامے شرٹ کے نیچے ہوا۔ وہ دونوں بجتے بجتے بھی بھیگ گئے۔ عاصم اسے دیوار کے ساتھ لگائے موسلا دھار بارش سے بچاتا اس کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہی شرٹ کے نیچے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ عاصم کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ وہ نازک سی کمر پر اپنی گرفت ایک دم سخت کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ سب اس نے اتنا اچانک کیا کہ میرب نے سہم کر دھڑکتے دل سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا بہک رہا تھا۔ اس کے گیلے گال پر ہاتھوں کو پھیرا تو میرب کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ اس کے بھیگے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رب کیا تو دل میں ایک عجیب سی پیاس اجاگر ہوئی۔ دھڑکنیں تھیں کہ سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ میرب کو لگا
اب وہ اپنے پیروں پر قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھوتی، عاصم نے ایک دم اسے اپنے سے قریب کیا، اس کے لبوں کو فوکس کرتے ان پر جھکا، لیکن اس کا لمس بہت ہی نرم تھا۔ نرم لمس سے روشناس کرواتے وہ میرب کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تبھی زوردار بجلی کڑکی تو وہ چیخ مارتے اس کے چوڑے سینے میں چھپ سی گئی۔ اس کا نرم اور نازک وجود اپنے سینے سے مس ہوتا محسوس کرتے عاصم نے گہرا سانس بھرتے اسے مزید اپنے ساتھ جوڑتے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اپنے چہرے سے قریب کرتا اس کے لبوں پہ اس بار پوری شدت سے جھکا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کی شدت کو سہتے سہتے اس کی جان آدھی ہونے لگی تھی۔ اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑا۔ وہ اس بات کرنے کا موقع تو دور کی بات، سن لینے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا دیکھ عاصم نے اسے اپنے ایک بازو کے سہارے اوپر کی جانب اٹھا لیا اور دیوار سے لگاتا اس کے لبوں پر مزید اپنی شدتیں نچھاور کیے جا رہا تھا۔ ایک طرف بارش نے اپنا زور لگایا ہوا تھا تو دوسری طرف عاصم کی شدتوں کا زور تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بہکے چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھنے پہ میرب کی رہی سہی جان بھی نکلنے والی ہو گئی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی عاشر نے ہیر کو باہوں میں بھرتے اس کے کمرے کا رخ کرنا چاہا، لیکن وہ کوریڈور سے گزرتے ایک دم جمپ لگا کر نیچے اتری۔ اس کا یہ بلیوں والا انداز دیکھتا عاشر گہرا سانس بھرتے خود پر بمشکل ضبط کر سکا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کے سہارے چلتی لرزتے ہوئے فلور پر بیٹھ گئی۔ ہیر کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا، جبکہ سامنے ہی عاشر کا کمرہ تھا۔ عاصم کا ایک دل کیا کہ اسے یہیں چھوڑے اور اپنے کمرے میں گھس جائے، پھر یہی سوچتے وہ اسے اگنور کیے آگے بڑھا کہ ہیر نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچتے گرایا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے اس کے اوپر جا گرا، لیکن حتی الامکان کوشش کی کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر؟ اس کے کالر کو تھامے اپنا چہرہ اس کے پاس لاتے گہری سانس بھرتے بولی۔ آنکھوں میں گہری سرخی چھائی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور اٹھو یہاں سے۔ کسی نے اس حال میں دیکھ لیا نا تو نہ جانے کیا کیا سمجھے۔ وہ خود اٹھتا اسے بھی ہاتھ سے تھامے اٹھا گیا۔ گود میں اٹھاؤ، وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی بولی تو عاشر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خود چلو، چھوٹی سی بچی نہیں ہو کہ گود میں اٹھاؤں، کمرے تک چھوڑ رہا ہوں نا، یہی احسان سمجھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتا بولا، تم نے مجھے گود میں اٹھا کے کمرے میں نہ چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی، تم میرا رے بکواس بند۔ وہ ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ٹوک گیا۔ جو کہہ رہی ہوں اس کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اس کے بہت قریب ہوتا پوچھ رہا تھا اور وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے ہاتھ پہ کاٹ گئی۔ تم بہت برے ہو، ہر بار میرے راستے میں آتے ہو اور دادا جان کے سامنے مہان بن جاتے ہو۔ وہ ان کے لیے بھی اس دنیا میں صرف ایک ہی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ بندہ رہ گیا ہے، دا گریٹ عاشر خان۔ وہ اب کی بار آہستہ آہستہ اپنا والیوم اونچا کرتی چلی گئی کہ تبھی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی تو عاشر بنا 1 منٹ کی دیری کیے اس کا ہاتھ تھامے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے روم میں لے گیا۔ اس وقت جو اس کی حالت تھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ 100 رنگ کی باتیں نکلنی تھی اور جب تک اس کے ہوش و حواس واپس نہیں لوٹنے عاشر اسے سبق بھی نہیں سکھا سکتا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے جاتے وہ دروازہ لاک کر گیا۔ باہر سے اس کو اپنی ماما کی آواز سنائی دی جو کسی ملازمہ کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ عاشر وہیں کان لگا کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ ادھر ہی تو نہیں آ رہی، پر وہ آگے نکل گئی۔ عاشر نے گہرا سانس بھرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہیر کہیں نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ وہ گہرے سانس بھرتے اپنی گیلی شرٹ اتار کر ایک طرف اچھال چکا تھا۔ گیلی شرٹ میں اس کے بھاری بھاری مسلز تنگ پڑ گئے تھے تو وہ یہ ڈریس شرٹ صرف آفس جانے کی خاطر ہی استعمال کرتا تھا، ورنہ زیادہ تر اس کی ہوڈیز یا ٹی شرٹس ہوتی تھی۔ ہیر، وہ اسے پکارتا گیلری کا گلاس ڈور کھول کر چیک کرنے لگا کہ اسے باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ باتھ روم میں کیا کر رہی ہے؟ عاشر کے کان کھڑے ہوئے۔ شٹ! جیسے ہی باتھ روم میں انٹر ہوا ہیر مزے سے باتھ ٹب میں لیٹی
سوپ اور پانی کے بلبلے بنا رہی تھی. وہ مکمل اس میں ڈوبی ہوئی تھی. اچانک ہیر کی نگاہ اس پہ پڑی تو چہرے کو ایک مسکان نے چھوا. ارے او کزن، ہم پہ وزن، آ جاؤ تم بھی انجوائے کرو. سڑو، زندگی میں کبھی ہنس بھی لیا کرو. وہ اس وقت مکمل ہوش و حواس کھوئے ہوئے بالکل عجیب حرکتیں کر رہی تھی. تم آج مجھ سے مر جاؤ گی. وہ دانت پیستا اس کی جانب بڑھا کہ پاؤں کے نیچے سوپ آ جانے سے وہ لڑ کھڑایا اور سیدھا اس کے اوپر جا گرا. پانی اچھل کر باہر گرا جبکہ ہیر نے سہم کر ایک پل کو آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی لمحے اس کا قہقہا بلند ہوا کیونکہ عاشر نے جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے پورے بالوں پر جھاگ لگی تھی. وہ بے تحاشا ہنستی چلی گئی. عاشر جو اسے کچھ سخت سنانے والا تھا اسے یوں پہلی بار کھل کھلا کر ہنستا دیکھ مسمرائز ہوا. اس کے چہرے پر مسکان بہت پیاری لگ رہی تھی. ظالم، کبھی ہنسی بھی تو نہیں تھی، ہر وقت منہ سے سانپ بچھو نکالتی رہتی تھی. اوف، ہٹ جاؤ، اوپر سے پورے سانڈ ہو تم. تو وہ اسے پرے کر رہی تھی حالانکہ عاشر نے اس کو ذرا سا بھی ٹچ نہیں کیا تھا. عاشر ہوش میں آتا باتھ ٹب سے باہر نکلا اور غصے سے اسے بھی کلائی سے تھامے باہر کھینچا. وہ سیدھا اس کے کاندھے سے جا ٹکرائی. کیا ہے؟ ابھی تو مزہ آنے لگا تھا، تم نے باہر نکال لیا. وہ واپس باتھ ٹب کی جانب بڑھ رہے تھے اور اب باقاعدہ اپنے فراک کی سائڈ زپ کو کھینچ کے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ بیگ پہ زپ لگی ڈوریاں تو کھل ہی چکی تھی. کیا پاگل پن ہے ہیر، دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے تھامے اپنی طرف موڑ گیا. چھوڑو مجھے اس میں سوئمنگ کرنی ہے. وہ باتھ ٹب کی جانب اشارہ کرتے بچوں کی طرح منمنائی. تمہیں تو سوئمنگ میں کرواتا ہوں ابھی. وہ اسے کلائی سے تھامے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا. شاور کا ٹیپ آن کر رہا تھا لیکن آج وہ بھی ضد کرے جا رہا تھا کہ ایک پل کو اس کا ہاتھ چھوڑو اور شاور آن کرنے کی کوشش کرنے لگا. وہ ہاتھ چھوٹتے ہی وینٹی کے اوپر چڑھ گئی. شاور آن ہوا. ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ نے ایک پل کو عاشر کو بھی ٹھٹھرا کر رکھ دیا تھا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہیں نہیں تھی اور پھر نظر بھٹک کر سامنے وینٹی پہ چڑھی ہیر پہ جا ٹھہری جس کے پورے کپڑے گیلے ہوئے تھے، اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. اپنی مکمل رعنائیوں کو واضح کیے وہ عاشر کا ایمان ڈگمگا رہی تھی. شاید عاشر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ ہیر کی اس حالت کا پورا فائدہ اٹھا چکا ہوتا. یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک ہیر کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. جو بھی تھا، ہیر کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا. یار وہی دوستی ہے قسمت سے جو ملی ہے. سب رنگ چلیں، سب سنگ چلیں، چلتے رہیں ہم سدا. وہ ہاتھ کی مٹھی کو مائک بنا کر اس وقت سنگنگ کر رہی تھی اور ساتھ میں خود کو موو بھی کر رہی تھی. اتنا زبردست موقع عاشر ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا. موبائل لاتا اس وقت وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا جو بعد میں اسے دکھا کے اس کی حالت پتلی کرنے والا تھا. کیمرہ بند کرتے وہ موبائل ایک طرف رکھتا اس کی طرف بڑھا. وہ مسکراتے ہوئے رخ پھیر گئی کہ اسی پل اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی عاشر کی باہوں میں آن گری. اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائے ایک پل کو وہ ساکت ہوئی اور اگلے ہی پل ڈر کہیں دور جا سویا اور اب اسے دیکھ کر گردن ایک طرف کو گراتی بہت پیاری لگ رہی تھی. بہت مستی چڑھ رہی ہے نا؟ چلو تمہاری ساری مستی اتارتا ہوں. اسے لیے ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے لے جاتا کھڑا کر گیا. پہلی بوچھاڑ پہ ہی ہیر کی حالت مرنے والی ہوئی. وہ سٹ پٹا کر لرزتی خود کو عاشر کے ساتھ جوڑنے لگی کہ عاشر نے اسے جھٹکے سے دور کیا. وہ کلائی چھوڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی لیکن عاشر کی ہلکی گرفت سے بھی وہ خود کو نہ چھڑا پائی. چھوڑو مجھے، مر جاؤں گی میں. سالم، کھڑوس، دیوت، جلاد، منوس انسان. آج وہ سارے القابات اسے منہ پر سنائے جا رہی تھی لیکن عاشر نے کان میں سیے سنتا رہا اور جب دیکھا کہ اس میں بالکل سکت نہ بچی تو وہ شاور کا ٹیپ بند کر گیا اور اگلے ہی پل وہ لرزا کہ اس کے سینے پہ گری. عاشر نے اس کے چہرے پر تھپکی دی، اسے جگانا چاہا لیکن وہ بری طرح سے کانپے جا رہی تھی. اسے باہوں میں اٹھاتا باہر لایا اور بستر پر لٹایا. او نو، اس کی حالت تو خراب ہو رہی ہے. یہ میں نے کیا کر دیا؟
عاشر نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جلدی سے روم ہیٹر آن کیا۔ باہر ابھی بھی بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ عاشر نے تمام ونڈوز بند کر دیں۔ کمرہ تو ہیٹ اپ ہونے لگا، لیکن وہ لڑکی مسلسل نیلی پڑ رہی تھی۔ اس کے لب بھی نیلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ کس کو فون کروں؟ کس ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اتنی بارش میں کون آئے گا؟ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر رگڑنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے لائٹس آف کی اور اس کے اوپر کمفرٹر دیتے اس کے کپڑوں کو اس سے الگ کرنے لگا۔ ہاتھ اس کے نسوانی حسن سے جا ٹکرایا۔ وہ فوراً اٹھتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کروں؟ وہ بہت بری طرح پھنسا تھا۔ اے اللہ، تو گواہ ہے، میں کسی غلط نیت سے اس لڑکی کو نہیں چھو رہا، اس کی مدد کر رہا ہوں صرف۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا، گہرا سانس بھرتے اس کے کپڑے نکالتا ایک طرف گرا گیا۔ اس کو مکمل کمفرٹر میں ڈھانپ دیا۔ وہ ابھی بھی لرزے جا رہی تھی۔ اس کا کانپنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یوٹیوب پہ کھول کر اس کا حل نکالنے لگا۔ جو کچھ وہاں پر دیکھا، اس سب میں جو آسان حل تھا وہی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کیسے اسے اپنے جسم کی ہیٹ پہنچا تھا جبکہ وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ وہ موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ ہر گزرتا سیکنڈ اس کی گھبراہٹ بڑھا رہا تھا۔ وہاں بار بار یہی لکھا آ رہا تھا کہ شدید سردی میں ڈائریکٹ باڈی ہیٹ ہی سب سے مؤثر ہوتی ہے۔ کپڑے بھیگے ہوں تو فوراً بدل لیں اور جسم کی حرارت دیں۔ عاشر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، یہ سب کیسے کروں؟ یہ سب تو… وہ خود سے بڑبڑایا۔ ہیٹ کمفرٹر میں بھی کانپ رہی تھی۔ اس کا سانس متھم ہو کر رک رک کر چل رہا تھا۔ عاشر کے دل میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی کہ اگر میں نے دیر کی تو یہ مر سکتی ہے۔ یہ سوچ اس کی روح تک کو ہلا گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ لی۔ یا اللہ، نیت میں کوئی میل نہ آنے دینا، مجھے ہمت دے، میں اسے صرف بچانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے اٹھا، کمفرٹر کے کنارے کو اوپر کیا، مگر نظریں جھکا لیں جیسے خود سے لڑ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا اس پہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ دل کانپے جا رہا تھا جیسے وہ اپنے لفظوں سے بھی نظریں چھپا رہا ہو۔ بڑبڑائے جا رہا تھا، بس جتنی ضرورت ہے، بس اتنا ہی قریب جاؤں گا، زیادہ نہیں۔ وہ ایسا سے کمفرٹر کے اندر گیا، پاس سے اپنی جیکٹ بھی اٹھا لی اور اپنی جیکٹ کو درمیان میں رکھ دیا تاکہ اس کا سینہ عاشر کے سینے سے نہ لگ سکے۔ کمفرٹر کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور باہر طوفانی بارش کی آواز تھی۔ اندر عاشر کی دھڑکن اور ہیر کی کانپتی ہچکیاں۔ اچانک اس کا ٹھنڈا ہاتھ عاشر کے بازو سے جا ٹکرایا تو عاشر کی سانس رک سی گئی۔ دل حلق تک آ گیا، مگر اس نے فوراً اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر کے لب کاٹ لیے کہ ہونٹ کے کنارے سے خون کی بوند نکلی۔ نہیں عاشر، یہ تیرا امتحان ہے، صرف اس کی جان بچانی ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے نرمی سے دبانے لگا۔ گرم سانسیں اس کے سر چہرے کے قریب لے آیا۔ 1 انچ کے فاصلے پہ اسے اپنی ہیٹ دیے جا رہا تھا جیسے اسے زندگی کی طرف کھینچ رہا ہو۔ کچھ منٹ ہی گزرے کہ ہیر کا کانپنا کچھ کم ہوا، لیکن اب اس کی ٹانگیں سنسناہٹ کا شکار ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ اس کی سانس باقاعدہ چلنے لگی تھی۔ عاشر نے گہرا سانس خارج کیا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے جسم کا ٹیمپریچر چیک کیا جو کسی حد تک ٹھیک ہوا تھا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا، مگر اسی لمحے ہیر نے کس مسا کر اس کے گلے میں باہیں حمائل کیں اور اسے اپنے اوپر گرایا۔ ان دونوں کا چہرہ 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ جیسے بے چین ہو رہی تھی، اسے شاید طلب ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو ہلایا تو مزید اس کے اوپر گر سا گیا۔ جیکٹ نکل کر ایک طرف کو سرکی۔ اس پل دونوں ہی کے جسم میں ایک جان ہوئے تھے۔ عاشر کا فشار خون بہت تیزی سے بڑھا تھا۔ جب وہ مزید پیش قدمی کرتے، اس کے جذبات میں طغیانی مچا گئی اور وہ خود پہ قابو کھوتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، بارش کا شور اب بھی نہیں ٹوٹا تھا اور دل کا طوفان بھی نہیں سمٹا تھا۔ نہ جانے صبح ہونے پر خان حویلی میں کون سا نیا طوفان اٹھنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ صبح کا سورج سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے تو خان حویلی کو بھی تہس نہس کر دینے والا تھا۔ کیا ہوا میرب؟ آر یو اوکے؟ ایک دم میرب کی آنکھیں بند ہوئیں تو گھبرا کر وہ پیچھے ہٹا۔ میرب گہرا سانس بھرتے اس کے سینے پہ سر پھینک گئی۔
اس کی کمر سہلانے لگا۔ سوری یار، میں کچھ زیادہ ہی بہک گیا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے بولا، لیکن اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے جواب دے سکتی۔ اسے اگلے ہی پل باہوں میں بھر گیا، پھولوں سا اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرے اسے اس کے کمرے تک لیے بڑھا تھا۔ وہ سر جھکا کر عاصم کے سینے میں چھپی تھی۔ اس کے کمرے میں جاتے وہ اسے بستر پر لٹا گیا اور خود پیچھے ہٹا۔ اس کے سرخی چھلکاتے لب اپنا انگوٹھا رب کیا۔ بہت نازک ہو یار، میں تو ایسے ہی جنونی ہوتا گیا تو تمہارا کیا ہوگا میری جان؟ اس کی ناک کو دباتا مسکرا کر پوچھتا، اسے بھی ہلکا پھلکا فیل کروا رہا تھا۔ اس کی بات پہ میرب سر جھکا کے دھیما سا مسکرا دی۔ کیوں نہ چچا جان سے بات کروں رخصتی کی؟ اب تک تو ٹھیک تھا، پر اب آج کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بے بسی سے بولا، کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ معصوم یا تو ناسمجھ تھی یا ناسمجھی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ عاصم کے چہرے کو دلکش مسکان نے چھوا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھے ذرا سا اس پر جھکا۔ اتنی تم بچی تو نہیں کہ یہ نہ سمجھ سکو۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر جانے کے لیے ایک قدم بڑھا چکا تھا کہ پھر اگلے ہی لمحے رکتا پلٹا۔ کپڑے چینج کر لینا، بارش میں بھیگ گئی ہو۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی اگنور نہ کر سکا۔ وہ جا چکا تھا لیکن میرب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے گیا۔ اس نے تکیہ اٹھاتے اپنی گود میں رکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ شاہ جی، آپ اس قدر رومانٹک نکلیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اب کی بار اپنا من موہنا چہرہ چھپا گئی۔ صبح کا سورج خان حویلی میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ موبائل کے الارم نے شور مچایا تو ہیر نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ جسم پورا ہی بے جان پڑا ہوا تھا۔ موبائل کا الارم اسے بہت تنگ کر رہا تھا تو ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھاتے الارم بند کیا اور پھر سے آنکھیں موند لی، پر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ میرے موبائل میں کھڑوس خان کی پکچر کہاں سے آ گئی؟ اس نے کسمسا کے پھر سے آنکھیں کھولی اور موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں واقعی عاشق کی تصویر لگی تھی۔ اس کا دماغ ایک پل کو معاف ہوا، پھر اس نے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو میرا موبائل نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ہوئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ دماغ پھر بھی سن رہا۔ ذرا سی گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف دیکھا تو کسی کا وجود کمفرٹر میں دیکھ ہیر کے جسم میں بری طرح سے سنسناہٹ سی ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے کمفرٹر کو ذرا سا پیچھے کیا تو برہنہ پشت دیکھتے ہیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص اوندھے منہ لیٹا ہوا گہری نیند میں تھا اور ہیر کا پورا جسم کپکپانے لگا۔ اس نے کمرے کے اطراف نگاہ دوڑائی تو اس کا دماغ جاگنے لگا۔ اس کا دماغ اسے بتا رہا تھا کہ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں، جلاد عاشر خان کا ہے۔ اس نے پہلے کہ وہ اسے جگاتی بلکہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی۔ اپنی حالت دیکھتے وہ ساکت ہوئی، جھٹ سے اٹھ بیٹھی تو ایک دم چکر سے آنے لگے۔ وہ سر تھام گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے تن پہ عاشر خان کی شرٹ دیکھتی بہت بری طرح پینک ہو رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ وہ صرف اس کی شرٹ ہی پہنے ہوئے تھی۔ اپنے آپ کو ایک دم سے چھوتے وہ گھبرا گئی۔ اپنی گردن کو، چہرے کو، اپنی باقی جسم کو چھو چھو کر وہ چیک کر رہی تھی کہ آیا واقعی اسے عاشر خان نے چھوا، کیونکہ اس کی پوزیشن اور حلیہ اس وقت یہی بتا رہا تھا۔ آنسو ہیر کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کا دل چاہا ماتم گنا انداز میں روئے۔ جب بس نہیں چلا اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو پاس دراز پہ پڑا ایک قیمتی واز سامنے دیوار پر مار کے توڑ ڈالا۔ آواز کافی اونچی تھی کہ عاشر ہڑ بڑھا کر سیدھا ہوا۔ مندی مندی آنکھوں سے اپنی سائڈ پہ بیٹھی آنسو بہاتی ہیر کو دیکھا تو سر نفی میں جھٹکا۔ نہ تمہیں سکون نہیں؟ ہر وقت چیخو پکار کرتی رہتی ہو۔ وہ واپس آنکھیں موند گیا۔ عاشر خان، تم نے رات کو؟ وہ تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کو اس پہ چڑھی۔ اس کی اچانک 2-3 وار چپ چاپ سہتے عاشر نے اسے کلائی کو جکڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ دبا دبا چلایا۔ بدتمیزی؟ تم نے جو بے شرمی کی ہے اس کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ وہ شیرنی کی طرح غرائی اور عاشر اس کا یہ روپ دیکھ گونگ ہی رہ گیا۔
اگر اس نے اس کی کلائی نہ تھامی ہوتی تو اس وقت اسے زخمی کر چکی ہوتی۔ ویٹ اے منٹ، کون سے کیڑے نے کاٹا ہے تمہیں؟ اس کی کلائیاں چھوڑتا خود ہی جلدی سے پیچھے ہٹا۔ یو راسکل، ایڈیٹ، ٹفر۔ وہ تکیے اور کشن اس پر پھینکے جا رہی تھی، آنسو بھی بہتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ اسے غصہ تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی پاگل کتا کاٹ گیا ہے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ تو وہ غصے سے کمفرٹر کو پیچھے ہٹاتی اس کی جانب بڑھتے اس کو گلے سے پکڑ گئی۔ تم کیا کم ہو؟ رات کو میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے دماغ میں رات کا منظر ریپیٹ کرنے لگا کہ ایک دم اس کی حالت دیکھتے دانتوں کا ایک کونا ہونٹوں تلے دبا گیا۔ سورج کی مدھم روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، جس میں اس کا دلکش سنگ مرمر سا تراشا بدن دیکھتا وہ اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا، اور فوراً اپنی نگاہیں اس کی رعنائیوں سے چرائیں۔ خود کو قابو میں رکھو ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کی کلائیوں کو تھامے موڑ گیا۔ چھوڑ مجھے جنگلی، میری بازو توڑنی ہے، بہت کچھ توڑنے کا ارادہ ہے، پر شکر کرو رات کو بیڈ نہیں توڑا، ورنہ اس وقت تم چلنے سے قاصر ہوتی بلکہ ہاسپٹل کے بستر پر ہوتی اور ڈاکٹر سے سٹچز لگوا۔ بکواس بند کرو بے شرم انسان، آئی ول کل یو۔ وہ اسے سینے پہ ہاتھ مارتے زور سے پش کر گئی۔ اپنی حد میں رہو تم، وہ اسے غراتے بولا۔ کون سی حد؟ وہ حد جو تم نے توڑ دی، میں تمہیں کبھی معاف۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اچانک سر جھکا اور اپنی برہنہ ٹانگیں دیکھتے وہ کب کبا اٹھی۔ وہ کب سے یوں ہی عاشر کے سامنے کھڑی تھی، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اسے دوبارہ گردن نہ اٹھائی گئی۔ عاشر اس کی کیفیت سمجھ گیا، آگے بڑھ کر اس کا ڈریس بستر پہ رکھا۔ 2 منٹ میں چینج کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے آنے تک مجھے واپس اپنا منحوس چہرہ مت دکھانا، سمجھی تم؟ اسے غصے سے بولتا خود باتھ روم میں گھستا، زور سے دروازہ بند کرتا۔ اسے سہم آ گیا۔ ہیر نے اپنے کانپتے جسم کو سنبھالا اور جلدی سے اپنا ڈریس واپس زیب تن کیا۔ وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا، یقیناً وہ شاور لے رہا تھا۔ ہیر کا دماغ شاور پہ ہی اٹکا۔ خدایا، مجھے بھی لینا پڑے گا۔ وہ پھر سے روتی۔ اللہ تمہیں پوچھے عاشر، تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، باسٹرڈ۔ وہ غصے سے زیر لب اسے گالیوں سے نوازتی اس کی ڈریسنگ میں موجود سب چیزوں کو ہاتھ مار کے گرا گئی۔ شاور لیتے وہ بخوبی سن سکتا تھا لیکن کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی بہت احتیاط سے سیڑھیاں اوپر چڑھتی، اپنے روم میں انٹر ہوتے ہی دروازہ لاک کر گئی۔ اوہ میرے خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ عاشر نے میری عزت، وہ اب خود کلامی میں بولتی۔ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنے چہرے کو دیکھا، اپنے گالوں کو، اپنی گردن کو، سب طرف دیکھا، لیکن کہیں بھی کوئی ایک بھی شدت بھرا لمس نہیں تھا۔ لیکن وہ دونوں ایک ہی بستر میں تھے اور وہ بھی قابل اعتراض حالت میں۔ اف! وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک اٹھے تھے۔ تمہیں یہ رات بہت مہنگی پڑے گی ہیر خان۔ وہ اس کے گزشتہ الفاظ یاد کرتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تمہیں یہ قصور تو کبھی معاف نہیں کروں گی عاشر خان، وہاں ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، کچھ دیر پہلے ہی وہ روم کا ستیہ ناش کر کے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ جس بات پہ اس پہ الزام لگا رہی تھی، عاشر نے اس کو نہ اپنایا نہ ٹھکرایا۔ وہ کمفلکس بند کرتا سر جھٹک گیا۔ رمضان سے کہہ کے سارا روم صاف کرنے کو کہا کہ تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور کال پک کی۔ کدھر ہو یار؟ آج مسٹر جلیل کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہے، کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ بس آ رہا ہوں میں 10 منٹ تک۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولتا کال کاٹ گیا اور موبائل کو بستر پر واپس اچھالا۔ پھر نہ جانے کیا دل میں سمائی کے واپس اٹھا لیا اور رات کی بنائی ہیر کی ویڈیو دیکھنے لگا، جس میں اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ ویڈیو ہیر کے نمبر پر سینڈ کر دی، ساتھ میں کچھ کیپشن بھی لکھا تھا۔ سینڈ ہوتے ہی وہ اپنا ضروری سامان اٹھاتا، موبائل کو پاکٹ میں رکھتا باہر نکل گیا۔ ناشتے کیے بنا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ مسز زباریہ اسے پکارتی رہ گئیں، اسے ہوا کے گھوڑے پر سوار دیکھ افسوس سے سر نفی میں ہلا گئیں۔
ہیر شاور لیے باہر نکلی تو مکمل نکھری نکھری سی تھی، اپنا آپ ہلکا پھلکا سا لگنے لگا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو بے مول ہو گئی۔ وہ اپنی ڈریسنگ مرر کے سامنے چیزیں ہاتھ مار کر زمین پر پٹک گئی۔ وہ ہچکیوں سے رو دی کہ تبھی موبائل پہ بیپ ہوئی۔ ایک ویڈیو بھیجی تھی عاشر نے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا رات کو اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کرتے اس کی ویڈیو بھی بنا لی؟ اب یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دماغ میں نیگیٹو سوچیں جنم لے رہی تھی۔ تبھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو گئی اور اس میں خود کو ڈانس کرتے دیکھ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ میں ہوں؟ وہ موبائل کو ایک طرف رکھ دے گہرا سانس بھر گئی۔ یہ میں کیسی حرکتیں؟ اور پھر اسے سب یاد آتا چلا گیا، وہ منظر، وہ لمحے بھی، جب اس نے ایک گلاس کو منہ لگایا اور پھر وہ ہوٹل سے بھاگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بارش ہوئی اور پھر عاشر خان وہاں پہنچا، اسے اپنے ساتھ لے آیا اور پھر وہ باتھ روم ٹب کا دھندلا منظر یاد آیا، پھر وہ شاور کے نیچے بھیگنا اور پھر یکدم اس کا وہ ٹھنڈا پڑنا، وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے روتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عاشر خان، آئی ول کل یو، نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دل ہی دل میں مسمارا ارادہ کر کے اٹھی۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور ہیر کو کوئی موقع نہ ملا فی الحال اپنا بدلہ لینے کا، کیونکہ عاشر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ ہیر کا دماغ مزید خراب ہوا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرح اس شخص کا غرور مٹی میں ملا دے جس نے اس کا غرور اور مان توڑا۔ وہ روز ہی کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتی رہتی، جبکہ اسے یہ بات شدت سے چبھ رہی تھی کہ عاشر کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں، مطلب اس نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا اور اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ عاشر کو جان سے مار ڈالے، ایک ماں سے اوپر ہو گیا تھا۔ عاشر کی آج واپسی تھی اور ایک رپورٹ تھی ہیر کے ہاتھ میں۔ وہ عاشر کی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے آتے ہی اسے یہ خوشخبری سنا سکے۔ اس نے جیسے ہی پاکستان ایئرپورٹ پر قدم رکھا، عاصم اسے پک کرنے پہنچا، اس کے ساتھ سیدھا آفس آیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد وہ سب سے دوبارہ مل رہا تھا۔ گھر والوں سے تو فون پر رابطہ رہا، البتہ ایک ہیر ہی تھی جس سے رابطہ نہ رہا تھا، نہ اسے شوق ہوا کہ اس سے رابطہ کرتا۔ ابھی وہ آفس اسٹاف سے مل رہا تھا، سب اس کے کیبن میں موجود تھے کہ ایک دم دندناتے ہوئے ہیلز کی ٹک ٹک پر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ہیر نے تنزن نگاہوں سے عاشر کو دیکھا، جس کی نگاہیں بھی اس پہ اٹھی تھیں۔ بے اختیار ہی صحیح، اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک پل کو ہیر کے تن بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے، وہ دھونس چبانے والے انداز میں بولی تو عاشر نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے پھر سے نہارا۔ اب کی بار آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ عاصم نے سب کو وہاں سے باہر جانے کو کہا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں وہ دونوں ہی تھے۔ اپنی نظروں کو لگام دو عاشر خان، ورنہ 1 سیکنڈ سے پہلے توڑ دوں گی۔ اکیلے میں کیوں ملنا چاہ رہی تھی؟ اس کی پچھلی بات کو دماغ میں رکھ کر پوچھ بیٹھا۔ یہ فائل پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ عاشر نے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی، کیونکہ اس رات میں اگر ہوش میں نہیں تھی تو تم تو ہوش میں تھے نا۔ چاہتے تو رک سکتے تھے لیکن نہیں، مزہ لینا تھا، انجوائے کیا۔ اب لو مزے، کرو انجوائے۔ آئی ایم پریگننٹ۔ وہ دبا دبا چلائی اور اس کے الفاظ نے عاشر کی سماعت پر بم پھوڑا۔ پارٹ 2 میں خلاصہ ہوگا اس رات میں واقعی کیا ہوا تھا۔ رائٹر کو تو سب پتہ ہے، پر آپ اندازہ لگائیں۔ پارٹ 2 کے لیے کمیونٹی پہ پوسٹ چیک کیجئے، ایک ٹاسک ملے گا۔